شاہ محمود قریشی صاحب کو اشیرباد نہیں ملے گی عمران خان صاحب کی سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پر اور اڈیالہ انہیں اشیرباد ہی نہیں دے گا تو ساری ایکسرسائز جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا اور وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اس تو یہ ہے کہ آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ مائنس خان نہ پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان لیڈروں کی کوئی حیثیت ہے. ابھی تک اس کا ووٹر اور ورکر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس قسم کی کوششیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں. میرے خیال سے ان کی جو مقبولیت ہے اس کو انڈرمائن کرنا ان حربوں سے یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا. ایک طرف تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں انہیں میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ 10 سال کی انہیں قید ہوئی. دوسری جانب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہوئے ہیں اور تقریباً کنزیکٹیو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 8 مقدمات میں سے وہ بری اب تک ہو چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا ٹیک ہے آپ کا آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے اس پہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا، جیل سے ایک خط لکھا تھا. ان کے ساتھ اور بھی 5 لوگ تھے جی. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا حصہ بنیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں. وہ بانی نے اپنی روایت کے مطابق اور اپنی عادت کے مطابق اس کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک یہ تاثر قائم بھی ہوا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ان ماڈریٹ ایلیمنٹس میں سے ہیں پی ٹی آئی میں سے جن سے بات ہو سکتی ہے، جن کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 5ویں مقدمے میں ان کی بریت ہے یہ میرے خیال سے اس طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو اب سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں 2 امپورٹنٹ لوگ جو ہیں، عمران اسماعیل اور مولوی محمود نے جو پریس کانفرنس کی، اس سے بھی آپ کو اسی سمت میں اشارہ اور ڈائریکشن ملے گی کہ ایک پورا ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی مذاکرات چاہتا ہے. اچھا بخاری صاحب، درست آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں اور جو نشاندہی آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن مجھے سمجھنا اس میں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ میں بہت سارے لوگوں کا ابھی بھی خیال ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ فیصلہ سازوں کا بھی خیال ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو اشیرباد نہیں ملے گی عمران خان صاحب کی سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پر اور اڈیالہ انہیں اشیرباد ہی نہیں دے گا تو ساری ایکسرسائز جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا اور وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اس پہ کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کی صورتحال یہ ہے کہ مائنس خان نہ پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ان لیڈروں کی کوئی حیثیت ہے. ابھی تک اس کا ووٹر اور ورکر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس قسم کی کوششیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں. میرے خیال سے ان کی جو مقبولیت ہے اس کو انڈرمائن کرنا ان حربوں سے یہ مجھے ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے. جی. اچھا بخاری صاحب، شاہ محمود قریشی فرض کیجئے 1 ویک بعد، 2 ویک بعد، 3 ویک بعد، مہینے بعد فرض کریں کوئی باہر آ جاتے ہیں اور وہ کیا آپشنز پھر ہوں گی ان کے پاس آ کے؟ وہ کیا کریں گے آ کے؟ کیسے رستہ نکالیں گے؟ اپنے جو جتنے اسیران ہیں انہیں باہر کیسے لائیں گے؟ 10 سال کی قیدیں ہو چکی ہیں لوگوں کو اے ٹی سی عدالتوں سے. تو کیا روڈ میپ پھر ہوگا ایک سیاسی ورکر کے طور پر؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پاسبلٹیز کیا ہوں گی؟ دیکھیے، جو ایک کانسیپٹ ہے کہ مائنس خان جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سروائیو کر سکتی ہے، یعنی -1 کا فارمولہ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے، بہت ساری گفتگو ابھی بھی کی جا سکتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ جس کو کہا جا رہا ہے یہ کورٹس میں ہے، سنگل کورٹس میں. یہ ماڈریٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ کافی سارے لوگ ہیں، پارٹی کے اندر بھی ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے ان میں بھی ہیں، پارٹی سے باہر بھی ہیں، وہ جو پرانے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ ہیں جن میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ سارے مل کے ایک ایسا ابتدائی طور پر ایک فارورڈ بلاک اور الٹیمیٹلی پھر اس کو پارٹی کلیم کرنے کی کنائیونس ود دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ کوشش کی جائے گی عمران خان سے مائنس پارٹی کو سروائیو کرانے کی، جس کی مجھے رتی بھر بھی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے. کیونکہ جب تک بانی موجود ہے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، تو ان سے پارٹی چھیننا ممکن نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. اچھا دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے، کوٹ ان کوٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ مولوی محمود اور دیگر جو افراد ہیں انہوں نے اسیران کوٹ لکھپت جیل سے متعلق اسپیکر آفس میں گفتگو کی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا ایک کلٹ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ بات نہ ہو
تو اب کی بار آپ لوگ اس کلٹ کے بارے میں پھر اس کلٹ کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ جو کلٹ تحریک انصاف کے اندر ہے جو چاہتا ہے بات چیت ہی نہ ہو، اور وہ کلٹ آپ کے خیال میں کتنا طاقتور بچا ہے یا ابھی تک اس میں اتنی سکت اور اتنی طاقت ہی موجود ہے جو 8-10 مہینے پہلے تھی؟ دیکھیے جہاں تک اس کلٹ کا سوال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں یا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں، وہ کلٹ ایک ہی شخص کے گرد گھومتا ہے، اور ایک شخص کی مرضی سے ہی پارٹی کی بقا بھی ہے، پارٹی کا وجود بھی ہے، پارٹی کی سروائیول بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ صورتحال گراؤنڈ لیول پر بدلی نہیں ہے، تو یہ تصور کر لینا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا قد کاٹ کا ہو وہ خان سے پارٹی چھین لے گا، یہ مجھے ممکنات میں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اور تحریک تفظ آئین پاکستان جو ہے وہ سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے قومی کانفرنس کر رہی ہے، لیکن اس میں نون لیگ بھی انوائٹڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی انوائٹڈ نہیں ہے، تو پولیٹیکلی اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے، میں اگر آپ مجھ سے آنسٹ تجزیہ پوچھیں تو مجھے ترس آتا ہے پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ پر، انکلوڈنگ عمران خان، جن کے پاس 84 سے زیادہ ایم این ایز ہوں اور ان کے پاس ایک پارٹی کا بندہ نہ ہو جس کو وہ نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیں، 19 کے قریب ان کے پاس سینٹر ہو اور ان کے پاس ایک بندہ نہ ہو جس کو وہ اپنی پارٹی سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیں۔ یہ تو قسم پرسی کی حالت ہے، اور یہی حال اس اپوزیشن کے اتحاد کا ہے کہ ایک ایک پارٹی کے ایک ایم این اے کی سیٹ کے بندے کو آپ نے پارٹی سپرد کر دی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، علامہ ناصر صاحب کدھر سے پڑے ویٹرن پولیٹیشینز بن گئے ہیں جو اس وقت فیصلے کرنے والوں میں 2 بندوں میں شامل ہیں؟ اسی طرح سے اچکزئی صاحب، ان کو تو یہ بھی بھول گیا کہ خان صاحب ان کی نقلیں کیسے اتارتے تھے، وہ کپڑے کی بکل مار کے خواتین کی طرح سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قسم پرسی ہے اس سے پارٹی کا حال برا دکھائی دیتا ہے، اور اگر یہی طریقہ کار رہا جو کہ بانی کا طریقہ کار ہے، وہ کچھ بھی کنونشنل نہیں کرتے ہیں، وہ ہر چیز ان کنونشنل کرنا چاہتے ہیں، اور جتنے فیصلے انہوں نے اس حوالے سے کیے ہیں، چاہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ تھا، چاہے وہ قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن کروانے کا فیصلہ تھا، چاہے ریزائن دینے کے بعد اس کے لیے واپسی کی تحریک تھی، یہ سارے فیصلے تاریخ نے غلط ثابت کیے ہیں، اور وہ ابھی تک کر رہے ہیں۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو 20 نہیں بلکہ درجنوں ایسے فیصلے خان صاحب کے بتا سکتا ہوں جنہوں نے نقصان پہنچایا پارٹی کو، اور ابھی بھی ایسے فیصلے کرنے سے نہ وہ کتراتے ہیں نہ وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اپنی ومز پر چلتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنی ومز کا محتاج ہو، اس کے گرد اس کا ووٹر اور سپورٹر اور ورکر آج بھی کھڑا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں تو کیا، میرے خیال سے کسی بھی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اچھا بخاری صاحب، آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے کہ نواز شریف صاحب بھی بہت ساری جگہوں پہ جب میسیج کوئی کنوے کرنا ہوتا تھا تو ہارڈ لائنرز کو، پرویز رشید صاحب تھے، مشاہد اللہ خان تھے، پھر ڈان لیکس من سے استعفے بھی لیے جاتے تھے، آپ کو ساری چیزیں بڑے اچھے سے، بہت ساری چیزوں کے آپ آئی وٹنس بھی ہیں۔ تو اسی طرح عمران خان جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کو میسیجنگ کے لیے ابھی تک استعمال کر رہے ہیں ٹول کے طور پر، لیکن اسٹریٹجی پھر نہیں ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اس کا نہ ہونا کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیے، آپ کی اپنی ہی بات میں جواب موجود ہے۔ آپ نے جو نواز شریف کی مثال دی، انہوں نے جس کو بھی استعمال کیا ان کا تعلق ان کی اپنی پارٹی سے تھا، انہوں نے باہر سے لوگ امپورٹ کر کے نہیں اپنے سپوکس پرسن بنائے تھے۔ یہ آج نہیں کل یہ پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، اور ابھی بھی اٹھ رہی ہیں۔ جو ہارڈ کور پارٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے کہ آپ کبھی تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نمازیں پڑھنے بیٹھ جائیں، اور نتیجہ پھر وہی نکلے جو ڈھاک کے 3 پات، کہ جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا، ڈرافٹ 1 ہو گیا 26ویں ترمیم کا، لیکن ووٹنگ دینے سے پہلے پی ٹی آئی پھر بھاگ گئی۔ یہ اس سے پہلے بھی ہوا، 2 دفعہ یہ اپوزیشن کے اتحاد بن چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ میں نے کہا آپ سے کہ وہ ومزیکل ڈیسیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ خود ہی اپنی ایفرٹس کو سبوٹیج کر دیتے ہیں، یہی اب بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اسد کیسر صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جن پر بڑا ٹرسٹ بھی ہے عمران خان کو، اور وہ اسپیکر بھی رہے اس دور میں، بڑے قریب ہیں، اور ان کے ذمہ تو بہت سارے کام تھے، ایون مولانا صاحب کو مینیج کرنے سے لے کر ساری چیزیں، بڑے نظریاتی ورکر ہیں، ان تک کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا اپوزیشن لیڈر کے لیے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، واقعی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اسد کیسر کے پاس ایکسپیرینس ہے، انہوں نے 5 سال نہیں، 3.25 سال تو اسمبلی چلائی ہے نا۔ اس سے پہلے کے پی کے کی حکومت میں ان کے پاس اہم سیاسی کردار تھا۔ یہ خان صاحب کا سٹائل ہے، ان کو ان کے دل میں جو بات آ جائے وہ ان کے بارے میں ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ all depends on which side of the bed خان صاحب has arisen today۔
یعنی چارپائی کی کس طرف سے وہ اٹھے ہیں اس کے مطابق ہی ان کے فیصلے ہوں گے. جب اتنی انپرڈکٹیبلٹی ہو ان اے پولیٹیکل سسٹم اور خاص طور پہ جہاں اتنا پولیٹیکل کیوس ہو, وہاں آپ ومزیکل فیصلوں پر پارٹی بھی نہیں چلا سکتے اور نہ ہی اپنے مد مقابل کو آپ شکست دے سکتے ہیں. یہ تاریخ کا سبق ہے, ہم نہ سیکھیں وہ الگ بات ہے.